باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انصافی کیوں ہے؟ آپ ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو جہالت کے سوا اپنی زندگی کے بگاڑ میں ایک اور وجہ بھی نظر آئے گی۔ ذرا سی عقل یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کسی ایسے شخص یا خاندان یا قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے انسان بہرحال انسان ہیں۔ تمام انسانوں کو جینے کا حق ہے۔ سب انسان اس کے حقدار ہیں کہ ان کی ضرورت پوری ہوں۔ سب امن کے، انصاف کے، عزت کے حقدار ہیں۔ انسانی خوشحالی اگر کسی چیز کا نام ہے تو کسی ایک شخص یا خاندان یا قوم کی خوشحالی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کی خوشحالی ہے۔ ورنہ ایک خوشحال ہو اور 10 بدحال ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان خوشحال ہے۔ اسی طرح ایک انسان کامیاب ہو اور 10 برباد ہوں تو ان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کامیاب ہیں۔ اس بات کو اگر صحیح سمجھیں تو غور کریں، انسانی خوشحالی کسی طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے لیے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہوں۔ سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ مقرر کریں، جو نہ تو خود اپنی کوئی ذاتی غرض رکھتے ہوں، نہ کسی خاندان یا طبقے یا کسی ملک یا قوم کی قرض رکھنے میں کوئی خاصی دلچسپی ہو۔ سب کے سب اس کا حکم مانیں، جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے، نہ اپنی خواہش کی بنا پر حکمرانی کے خطرات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، نہ ایک کا دشمن دوسرے کا دوست، ایک کا طرفدار اور دوسرے کا مخالف۔ صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تمام انسان، تمام قوموں، تمام طبقے، تمام گروہوں کو اس کے جائز حقوق پہنچ سکتے ہیں۔ یہی ایک صورتحال ہے جس سے ظلم مٹ سکتا ہے۔ اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر ایک سوال ہے کہ کیا دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا ہے جو غیر جانبدار ہو، بے غرض ہو، اس قدر انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو؟ شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے سوال کا جواب ہاں میں نہیں دینے کی جرات ہی نہیں کرے گا۔ یہ شان صرف خدائے پاک کی ہے، کوئی دوسرا اس شان کا حقدار نہیں ہے، انسان ہوا کتنے ہی بڑے دل گردے کا مالک ہو۔ بہرحال وہ کچھ ذاتی غرض رکھتا ہے، کچھ دلچسپیاں رکھتا ہے، اس سے کسی کا تعلق زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے، کسی کو محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کی بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہوتی ہے۔